أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پیارے میرے دین کے شہزادے اور شہزادیاں، آپ سب کا وارم ویلکم ہے آپ کی اس پیاری سی دین کی کلاس میں، قرآن کی کلاس میں، جہاں ہم قرآن سیکھتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، اچھی باتیں سیکھتے ہیں، دعائیں پیاری پیاری لرن کرتے ہیں. تو آپ سب پیارے پیارے سے بچوں کو بہت ہی مبارک ہو کہ آپ اس کلاس کا حصہ ہیں. جس کلاس کا حصہ کون ہے؟ فرشتے بھی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم یہاں دین سیکھ رہے ہیں نا، تو جہاں بھی دین کی محفل مجلس لگتی ہے، کلاس لگتی ہے، فرشتے وہاں آٹومیٹکلی پہنچ جاتے ہیں. یہ بات میں نے آپ کو کئی دفعہ بتائی ہے، آج پھر ریمائنڈ کرائی آپ لوگوں کو کہ ہماری پیاری سی کلاس میں آپ لے کے بیٹھیں گے اپنی پین اور کاپی، کیونکہ آپ کے نوٹس بھی بہت امپورٹنٹ ہیں اور ان کو ہم آج سیکھیں گے، سمجھیں گے کئی چیزیں. تو سب سے پہلے ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں ریڈنگ کے لیے. ریڈنگ کے ساتھ، اور ریڈنگ کریں گے ہم سورۃ الناس کی، سورۃ ناس کی، اور جس کے لیے ہم بلانا چاہیں گے ہماری پیاری سی شہزادی، ہماری کلاس کی پیاری سی پرنسس منتشا کو. منتشا بیگ، آئیے پلیز جو ہے تلاوت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے بیٹا تلاوت کریے. سورہ ناس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. جزاک اللہ خیر. آمین ویا کی. ماشاء اللہ، الحمدللہ، بہت پیاری تلاوت پیارے سے بچے، الحمدللہ. اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پارٹ کی طرف، جو ہمارا ہے ترجمہ یعنی کہ میننگ. جو ہم نے سورت پڑھی ہے اس کا میننگ جان لیتے ہیں ہم اپنی پیاری سی پرنسس رشدہ کے ساتھ. رشدہ، آئیے بیٹا. رشدہ فاطمہ، وارم ویلکم کریے سب لوگ رشدہ کے لیے جو ہمیں ترجمہ پڑھانے والی ہیں. آ جائیے بیٹا. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے بیٹا سٹارٹ کریے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہیے میں پناہ لیتی ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے خدا کی، برائی سے وسوسے ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کی، جو وسوسے ڈالتا ہے سینے میں لوگوں کے، جنوں میں سے اور آدمیوں میں سے. جزاک اللہ خیر. آمین ویا کی. ماشاء اللہ، بہت پیاری آپ نے ترجمہ ہمیں بتا دیا بیٹا. اب پیاری سی ہماری گڑیا کے جانے کے بعد آئیے ہم لوگ سورہ ناس کے بارے میں تھوڑی سی باتیں جان لیتے ہیں. سورہ ناس جو ہے مکی ہے. مکی آپ لوگ سمجھے؟ مکی کا میننگ ہوتا ہے جو سورت مکے کے دور میں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکے میں تھے وہاں پر نازل ہوئی ان سورتوں کو مکی سورہ کہا جاتا ہے. اور جو ہجرت کے بعد، یعنی کہ جب آپ نے مدینے کا سفر کیا اور اس کے بعد نازل ہوئی ان سورتوں کو کہا جاتا ہے مدنی سورت. ٹھیک ہے؟ تو ہماری یہ جو ہے سورہ ناس جو ہے شروعاتی دور میں نازل ہونے والی سورہ ہے. یہ مکی سورہ ہے. اس کا سورہ ناس، ناس کا میننگ ہے انسان، لوگ، پیپل. ٹھیک ہے؟ آئی ہوپ ہمارے بہت سے بچے بہت اسمارٹ ہیں اور وہ نوٹ بھی کر رہے ہوں گے. اور پتہ ہے آپ لوگوں کو قرآن میں اس کا آرڈر کون سا ہے؟ قرآن میں 114 نمبر پہ ہے یہ سورہ.
आप लोग समझे, सबसे लास्ट सूरा है ये कुरान की। और इसका जो है अगर ऑर्डर देखिए ना कि कितने नंबर पे ये आई है, नुज़ूल हुआ है, यानी कि कब अल्लाह ताला ने हमारे पास भेजी थी, कुरानिक ऑर्डर के हिसाब से ये जो नुज़ूल इसका हुआ है उसका ऑर्डर जो है 21 है। ठीक है बच्चों। और इसकी बहुत इंपॉर्टेंट फजीलत ये है कि इसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं ना, इसमें ये सूरा आई ना, तो आई किस लिए थी, हमारी प्रोटेक्शन के लिए आई थी। सूरतुन नास और सूरा फलक एक साथ आई थी, दो सूरा एक साथ आई थी, और इनके कॉम्बिनेशन को कहा जाता है मुअव्विज़तैन, मुअव्विज़तैन। ठीक है। और ये प्रोटेक्शन के लिए आई थी, ये हमें प्रोटेक्शन देने के लिए आई थी सूरा। इस सूरा में साफ बात कही गई है कि जो जो छिपा हुआ शैतान है ना, वो हमें हमारे दिलों में वसवसे डालता है, गलत गलत ख्याल डालता है, बुरी बुरी बातें सिखाता है। तो हमको क्या करना है, अल्लाह से पनाह मांगनी है। और पता है वो शैतान कहीं से भी हो सकता है, वो इंसानों में से भी हो सकता है, जिन्नों में से भी हो सकता है। तो हर वक्त उसके शर से हमें अपने लिए हिफाजत मांगनी चाहिए। और इसका बेस्ट तरीका ये है कि हम इसको, इन तीनों सूरा को अपने मॉर्निंग के अज़कार में और नाइट के अज़कार में शामिल कर लें। 3 टाइम्स हम सूरतुल फलक और सूरतुल नास को मॉर्निंग में पढ़ें और इवनिंग में पढ़ें, ताकि अल्लाह ताला उस दिन के लिए हमें हर शर से महफूज रखे। और जब भी आपको लगे ना, आपको आपको जो है शैतान किसी गलत काम के लिए उकसा रहा है या गलत काम की तरफ मोड़ रहा है, तो तुरंत आप पढ़िए सूरतुल नास और सूरतुल फलक। आप मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं और बहुत जल्दी समझ भी जाते हैं, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हमें सूरतुल नास की कितनी इम्पोर्टेंस पता चल गई है, कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। हमको अपने आगे पीछे सब जगह प्रोटेक्शन लगानी है, तो इन सूरा को अपनी ज़िंदगी में फॉलो करना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो है हमारा तजवीद का पार्ट। हम सब तजवीद सीख रहे हैं और आप बच्चे बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। और आज का हमारा लेसन है हुरूफे लीन। हुरूफे लीन मतलब सॉफ्ट लेटर्स। अभी तक आपने क्या क्या सीखा है, एक क्विक रिकॉल अगर मैं कराऊं तो आपने सीखा हुरूफे तहज्जी क्या है, उसके कितने पार्ट हैं, हुरूफे इल्लत, हुरूफे सही, उसमें से फिर आपने हुरूफे मद्दा वाले लेटर पढ़े, हुरूफे कलकला वाले लेटर पढ़े, सॉरी हुरूफे मुस्तालिया पढ़े, हुरूफे कलकला इसके बाद पढ़ेंगे, हुरूफे लीन के बाद। आपने और क्या पढ़ा था, खड़ा खड़ा जेर, खड़ा जबर और खड़ी पेश, उल्टा पेश सॉरी, जिसका नाम हमने बताया था आपको, फतह मुस्तकीमा, कसरा मुस्तकीमा और जम्मा मकलूबा। ये सब चीज़ें आपने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ी हैं। इसमें अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी तो क्लास के एंड में हमसे पूछ लेगा। तो अभी आज का हमारा चैप्टर है हुरूफे लीन का। हुरूफे लीन से आप मतलब समझे कि हुरूफे लीन होते क्या हैं। हुरूफे लीन है सॉफ्ट लेटर्स। सॉफ्ट लेटर इन द सेंस जिनकी आवाज नरमी के साथ अदा की जाए, जिनका जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं ना, तो बहुत नरमी, बहुत सॉफ्टली करते हैं, उसमें कोई हार्शनेस नहीं होती। जैसे हमने आपको मुशद्दद लेटर्स बताए थे ना, जहाँ पे भी तशदीद लग के आती है, वो मुशद्दद लेटर्स होते हैं। उनको जो है हम जब पढ़ते हैं तो उनको सख्ती से अदा करते हैं। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट है। ये जो हुरूफ लीन के लेटर्स होते हैं, इनको हम करते हैं नरमी के साथ अदा। और इनके जो है दो लेटर्स हैं। लेटर्स कौन कौन से हैं, वाव और या। अब आप सोचेंगे मद्दा लेटर्स में भी तो मैम ने यही लेटर्स बताए थे, लेकिन डिफरेंस आता है यहाँ पर इस बात से कि वाव और या पर यहाँ जो है वाव साकिन से पहले भी जबर यानी कि फतहा होगा, और या साकिन से पहले फतहा होगा यानी कि जबर होगा। और इसको अदा कैसे करेंगे, आओ, बाओ, ताओ, वाओ, जाओ। ठीक है। यानी कि जो वाव होगा वो पूरा आपको अदा करना है, तो आप बिल्कुल माउथ को अपने गोल कर लेंगे। आओ नहीं कहना है, आओ ऐसे बोलना है, आओ नहीं। ठीक है। बाओ ऐसे नहीं, बाओ, पूरा आपका माउथ गोल होना चाहिए। ये बेस्ट तरीका है इसको अदा करने का। इसके बहुत से लेटर्स आते हैं और हमें हुरूफ लीन का कायदा ना पता होने की वजह से हम कुरान में गलत पढ़ते चले जाते हैं। आप सब बच्चों इस बात पे बहुत ध्यान रखिएगा। और इसी तरीके से होता है या लीन का कायदा।
دو حروف ہو گئے واؤلین یالین. یا ساکن سے پہلے بھی زبر آ رہا ہے یہاں پہ. اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ ائی، بئی، تئی. آپ سمجھ لیجئے کہ حرکات میں حرکت جب لگتی ہے تو ا با تا جلدی پڑھتے ہیں. یہاں پر آپ کو اتنا پڑھنا ہے کہ ایک کاؤنٹ سے تھوڑا زیادہ ہو اور دو کاؤنٹ سے کم ہو. یعنی کہ اگر ہم بہت اپروکس لیں تو 1.5 سم تھنگ ایک میجرمنٹ اگر آپ مانگیں تو ٹھیک ہے. تو اس کو اسی طریقے سے ادا کرنا ہے. آئیے اس کی مشق دیکھتے ہیں کہاں کہاں یہ لیٹرز آ رہے ہیں جن سے آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا کہ لیٹرز آتے کیسے ہیں. اب دیکھیے آپ کے اسکرین پہ یوم، فوق، فوق، خوف، یوم، فوق، خوف، فوز. اب بیٹا آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہم اس لیٹر کو پورا گول کر کے ہی پڑھیں. ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہیں بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب آپ سب بچے بہت دھیان سے اس کو ادا کریں گے. جیسے لاسٹ والی لائن پہ آ جائیے تو وہاں دیکھیے آپ کو واو لین اور یا لین دونوں کا رول دکھے گا. زو جینی، زو. ٹھیک ہے. پھر جئی، جئی جئی پڑھنا ہے پورا، جے نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. مجہول نہیں پڑھنا ہے. اس کو مجہول کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرا. ہم کو جو ہے اس کی جو حرکت ہے اس کو اسی طریقے سے ادا کرنا ہے جیسے کہ اس کا قاعدہ ہے، جیسے اس کا رول بتایا گیا ہے. اس سے ہمیں ڈفرینس نہیں کرنا ہے. تو وی ہیو ہیئر ہمارے پاس جو ہے اسرا آہر ہیں. اسرا بیٹا مائک اوپن کریے آپ. یس میم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھیے بیٹا فرسٹ لائن پڑھیے. فرسٹ لائن کے 4 لیٹرز پڑھیے آپ. 4. یوم، ہاں. فوق، ہم خوف، ہم فوز. تو آپ کو اسرا سمجھ میں آیا کیسے ادا کرنا ہے؟ یس میم. چلیے ماشاء اللہ بہت اچھی بات. نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں. ہمارے پاس ہے انم. انم اوپن کریے مائک بیٹا. یس میم. سیکنڈ لائن پڑھیے بیٹا. فوق، خوف. سیکنڈ لائن بیٹا. بینا، کہاں ہے؟ بینا، غیسو. اوکے چلیے کوئی بات نہیں. امہانی آپ پڑھ لیں بیٹا. جی میم. بینا، غیث، لیس، حیث، سیف. سوائفو، سیفو نہیں بیٹا، سوائفو. سیف، سواد جو ہے حروف مستعلے کا لیٹر ہے نا، تو سوائفو. سیف. الحمدللہ ہمارے پیارے پیارے بچے سیکھ رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں. امہانی آپ کو طریقہ سمجھ میں آئے بیٹا؟ لین کا قاعدہ کیا ہے؟ ایک تو نرمی ہے اور دوسرا آپ کو اپنے مخرج کا بہت خیال بھی کرنا ہے. تو ہم صحیح مخرج کے ساتھ حروف لین کو ادا کریں گے. آئی ہوپ آپ سارے بچوں کو ساری چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی. اب چلتے ہیں ہم اپنی کلاس کے نیکسٹ پارٹ پہ. آپ سب بچے حروف لین کے قاعدے کو بہت اچھے سے نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا. نوٹ ڈاؤن کیا کرنا ہے آپ کو؟ حروف لین 2 ہیں. حروف لین 2 ہیں. کیا ہیں؟ واو لین اور یا لین. واو ساکن سے پہلے فتحہ یعنی کہ زبر اور یا ساکن سے پہلے فتحہ یعنی کہ زبر. تو آئی ہوپ آپ سب بچے سمجھ گئے ہوں گے کہ انہیں نرمی سے ادا کرنا ہے اور حرکت سے تھوڑا سا زیادہ پڑھنا ہے. اب ہمارا نیکسٹ پارٹ ہے جس کو ہم بہت پیار سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، سیرہ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پچھلے ویک میں ہم نے جانا تھا، کیا جانا تھا؟ کہ ہمیں سیرہ کا میننگ بتایا تھا نا میں آپ لوگوں کو کہ سیرہ ہوتی کیا ہے، سیرت کا میننگ کیا ہے. یہ سب میننگز ہم نے پچھلے ہفتے آپ لوگ کو بتائی تھی کہ سیرت کا معلوم مطلب ہے ٹو ٹریول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چلنے کا، ان کو جاننے کا ہم سفر کریں گے سیرت کے نیکسٹ پارٹ میں. تو آپ لوگوں نے کیا کیا سمجھا تھا کہ ریزن ہم نے دیا تھا آپ لوگوں کو پڑھنا کیوں ہے؟ پڑھنا کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے.
پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا ہمیں کہ ہمارے لیے بیسٹ رول ماڈل بنا دیا گیا ہے. کسے بنایا گیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ آپ کا بیسٹ رول ماڈل ہم نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بنا دیا ہے، اور انہی کو ہمیں کیا کرنا ہے، ان کو فالو کرنا ہے، انہی کو جاننا ہے، انہی کے مطابق، ان کے کیے ہوئے کام کے مطابق ہم جب زندگی اپنی گزاریں گے تو ہی ہم جو ہے کیا کریں گے، اصلی کامیابی حاصل کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے سے، یعنی کہ ان کو فالو کرنے سے اللہ کی محبت ملے گی، ہمارے گناہ معاف ہوں گے. تو ہمیں کیا کرنا ہے، اپنی لائف کا ہر رول، ہر طریقہ ایسا بنا دینا ہے جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ملتا ہے. تو سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ ہم کسی کو فالو کیسے کرتے ہیں. فالو کرتے ہیں تب ہم کسی کو، جب ہم ان سے محبت کرنے لگتے ہیں. آپ کی لائف میں بہت سے لوگوں سے انسپائر ہو جاتے ہیں. بچے اپنے پیرنٹس سے انسپائر رہتے ہیں، اپنی فیملی میں بہت سے لوگوں سے انسپائر رہتے ہیں. بہت لوگ آپ کو اٹریکٹ کرتے ہیں، کبھی کبھی اپنے فیمس سیلیبریٹیز سے انسپائر ہو جاتے ہیں. تو کیسے انسپائر ہو جاتے ہیں؟ انسپائر ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان کی کوالٹیز ہمیں اچھی لگتی ہے، ان کی کوالٹیز کو ہم جانتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں جاننا ہے کہ ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، ہمارے محبوب ہیں، ہمارے پیارے نبی ہیں، ان سے ہمیں محبت کیسے کرنی ہے. کیونکہ آپ سب تو چھوٹے چھوٹے ہیں نا، اور ابھی آپ لوگوں کو سیکھنی ہے محبت. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں حقیقت میں اللہ سے محبت ہے تو کیا کرو، تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی پیروی کرو، ان سے محبت کرو. اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہاری خطاؤں کو معاف فرمائے گا، درگزر فرمائے گا. وہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے. اور معافی کے لیے اللہ تعالیٰ بتا کہہ رہے ہیں کہ معافی کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ محبت کرے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ پیروی کرے، یعنی کہ فالو کرے ہم میرے پیارے نبی کو. اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ جو ہے اگر اللہ کی اور اس کے رسول کی آپ نے اطاعت قبول نہیں کی تو پھر کیا کرو. اگر وہ آپ کی دعوت قبول نہیں کرتے، یعنی کہ ہم لوگ کے لیے کہا جا رہا ہے، تو ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کریں. پھر ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے جب ہم ان کے رسول سے محبت نہیں کریں گے، ان کو فالو نہیں کریں گے. تو بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنا دیا ہے، ان کو بھیجا ہی ہمارے لیے تھا. اب اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، جتنا زیادہ ہم رسول اللہ کے بارے میں جانیں گے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جانیں گے. آپ سب ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے، اتنی ہی زیادہ ہمیں محبت ہوگی. جب ہم کسی کے بارے میں جانتے ہیں تبھی تو اس سے محبت کرتے ہیں. جتنا زیادہ محبت ہوگی اتنا ہمیں جاننے کا شوق پیدا ہوگا. اگر آج ہم کہیں کہ اللہ، میں نے تو آج سوچ لیا کہ میں پیارے رسول اللہ سے بہت زیادہ محبت کروں گی، تو پھر کیا ہوگا، ہمیں شوق آئے گا نا. شوق آئے گا کہ اچھا چلو جانے دو کہ پیارے رسول اللہ کون ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بھیج ہی دیا ہمارے لیے، جن کو بنایا میرے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا ہم سب کو سکھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول آئیں گے اور ہم سب کو سکھائیں گے. تو ہم سب کے لیے ان کو بنا دیا ہے اور ان کو بھیجا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے، محبت کو اپنی ڈیولپ کرنا ہے نا. ڈیولپمنٹ کے لیے سب سے پہلے ہم جانیں گے ان کی لائف کے بارے میں. آپ سب چھوٹے چھوٹے سے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے، ان کی محبت کو سمجھنا ہے. محبت کا ایک بہت اور دوسرا پارٹ پتہ ہے کیا، سیرت جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کو قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. ہم سب چاہتے ہیں نا کہ قرآن ہمارے لیے سمجھنا پڑھنا آسان ہو جائے. تو قرآن کی آیت کا جو ایکسپلینیشن ہے وہ ہر جگہ ہمیں احادیث اور سیرت کے واقعات کے ساتھ ملتا ہے. جو بھی ہمیں قرآن میں جتنی بھی باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں نا، وہ کہیں نہ کہیں سیرت سے ریلیٹ ہو کر آتی ہیں. کیسے ریلیٹ ہو کے آتی ہیں وہ آگے چلتے چلتے ہم دھیرے دھیرے سمجھیں گے. تو سب سے پہلے ہم جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اس کی فیملی کے بارے میں، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں نا، کہ وہ کیسے ہیں، وہ ان کی فیملی کہاں ہے، وہ رہتے کہاں تھے، وہ کہاں سے آئے تھے، کہاں کے ہیں. سب سے پہلے پوچھتے ہیں نا، ہم کسی سے بات کرتے پوچھتے ہیں کہاں سے رہنے والے ہو، کہاں کے ہو تم. یہی پوچھتے ہیں نا ہم سب سے کہ جو ہے آپ یہ بتائیے کہ آپ کہاں سے ہیں.
हमने अभी आपको देखा नहीं, अभी हम जानते नहीं आपको कहाँ से आए हैं। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल यही है कि आप आए कहाँ थे, कहाँ से थे। आप थे अरब के शहर मक्का से। ठीक है बच्चों, आप थे। और अगर आपकी लाइफ को डिवाइड करें ना तो 3 पार्ट्स निकलते हैं। हाँ, तो हम कह रहे थे कि 3 पार्ट्स हैं आपकी लाइफ के। एक तो आपके जब बॉर्न हुए आप ना, उसके पहले का अरब, यानी कि आपके उसको कहा जाता है कि बिफोर बर्थ आपके कैसा अरब था। फिर क्या हुआ जब आपकी बर्थ हुई, उस टाइम कैसा था। आपकी बर्थ से लेके मक्की दौर तक का सेकंड पार्ट हो गया। और थर्ड पार्ट है मदनी दौर, यानी कि जब आपने हिजरत की तब आपकी लाइफ कैसी थी। तो अभी आप सब छोटे छोटे से हैं, तो आज अभी हम क्या करेंगे, आपकी बर्थ से जानेंगे। जब आप पैदा हुए तो आपके साथ कौन कौन था, क्या क्या था, वो जानेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं, जैसे आप सबको पता है ना कि हमारे फर्स्ट प्रॉफिट कौन है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। उनकी नस्लों में फिर आए प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे, उनकी जो नस्ल चली, उनकी जो जनरेशन थी, उनकी जनरेशन में आप आए प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है बच्चों, तो आप समझे कि अगर 4 फादर्स से लेंगे तो 4 फादर्स में इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर आपकी नस्ल बहुत आगे तक आई। और हम उसको जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी लंबी नस्ल थी। अब आप कहेंगे ना कि इतनी 4 फादर्स वाली कैसे याद रखेंगे, तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि हम आपके दादा के टाइम से आपको बताएंगे कि आपके दादा कौन थे, आपकी दादी कौन थी। तो आपके दादा थे हजरत अब्दुल मुत्तलिब। आज का आपका ये है बहुत इंपॉर्टेंट नोट कि आपको लिखना है कि आपके दादा का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब। ठीक है, कौन सारे बच्चे नोट डाउन करेंगे। और इसके बाद हम क्लास को नेक्स्ट टाइम के लिए करते हैं फॉरवर्ड। एक आपने आज बात जान ली कि आप रहने वाले थे मक्का शहर के, और आप जो है आपके दादा का नाम है हजरत अब्दुल मुत्तलिब। तो नेक्स्ट सेशन पे आते हैं। हमारा जो क्लास का नेक्स्ट जो सेशन है वो है नशीद का। और नशीद के लिए मैं अपनी क्लास में इनवाइट करती हूँ, हमारी क्लास में इनवाइट करती हूँ प्यारे से हमारे शहजादे, दीन के शहजादे, और प्यारे से हमारे छोटे से हम्माद को। तो चलिए वार्म वेलकम करिए हमारे प्यारे से हम्माद का, उनकी प्यारी सी नशीद के साथ। आ जाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाले दिल किसको सुना है आपके होते हुए, हाँ क्यों किसी के दर पे जाए आपके होते हुए। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। गम मुझे क्यों कर सताए आपके होते हुए, कह रहा है आपका रब अंत फीहन आपसे, कह रहा है आपका रब अंत फीहन आपसे। क्यों इन्हें मैं दूँ सजाए आपके होते हुए। अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट पे है। अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट पे है। हमका सरकार जाए आपके होते हुए,
हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए। जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन व इयाकी। बेशक हम्माद, हम आप किसको अपना हाल दिल सुनाए आपके होते हुए। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत नशीद पढ़ी आपने। बारकल्लाहु फी इल्मिक। ओके, गोइंग ऑन फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्लास फॉर टुडे, जो है मसनून दुआएं। जो अभी आपको अमरीन मैम ने पढ़ाया था वो थे सीरा। तो सीरा से ही रिलेटेड है हमारी मसनून दुआएं, जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लाइफ में जो दुआएं पढ़ते थे अल्लाह के हुक्म से, सुबह शाम रात को, खाने से पहले खाने के बाद वगैरह वगैरह, इन सबको हम कहते हैं मसनून दुआएं। इनको पढ़ने से हमारी जिंदगियों में आफियत, बरकत और रहनुमाई आती है। तो आज हम सीखेंगे कौन सी दुआ? वजू से पहले पढ़ने की दुआ, और जब हम वजू कर लें तो उसके बाद की दुआ। कौन हमें ये बताएगा कि हम वजू कब करते हैं? एनीवन? कुरान पढ़ने से पहले और नमाज पढ़ने से पहले। यस, बिल्कुल सही जवाब। हर नमाज से पहले हम लोगों मोमिनों को, नमाजियों को वजू करना फर्ज है। और बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। कुरान को छूने से पहले भी वजू हम सब पे फर्ज है। इसलिए अब हम पढ़ेंगे दुआएं जो हमें वजू के वक्त करनी है, वजू से पहले और वजू के बाद। जैसा कि आप सब देख रहे हैं स्क्रीन पे, वजू से पहले हम सब क्या पढ़ते हैं? कौन बताएगा पढ़ के? एनीवन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यस, माशाल्लाह, बिल्कुल सही। वजू शुरू करने से पहले हम सबको अल्लाह का नाम लेना है और बोलना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे आप दिन भर जितने भी आप सब लोग काम करते हैं, उससे पहले आप सब लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जरूर पढ़ें। उससे बरकत होती है और अल्लाह की रहमत बरसती है। जैसे वैसे ही हर कामों की तरह ये भी एक काम है, वजू करना। तो इससे अल्लाह ताला हमारे वजू को कबूलियत का दर्जा अता फरमाते हैं। और जब हम वजू मुकम्मल कर लेते हैं तब हम पढ़ेंगे ये वाली दुआ जो आपकी स्लाइड पे दिख रही है। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुत्तहरीन। है ना? आप सबसे, मेरे बहुत बच्चों को ये दुआ याद भी होगी। और इस दुआ की जो फजीलत है, जैसे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्होंने हमें हुक्म दिया इस दुआ को पढ़ने का हर वजू के बाद। और उन्होंने ये फरमाया कि जिसने उम्दा तौर पर वजू किया, मीन्स प्रॉपरली वजू किया, जैसे कि क्या करने का हक है, फिर आसमान की तरफ नजर उठाकर ये पढ़ा, यानी ये कलमा पढ़ा, ये दुआ पढ़ी, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, वो जिससे चाहे दाखिल हो जाए। है ना ये गुड न्यूज हम सब नमाजियों के लिए, हम सब वजू करने वालों के लिए। तो आज से हम सब ये अहद कर लें कि हम ये दुआ जरूर पढ़ेंगे वजू करने के बाद, और इस खुलूस के साथ पढ़ेंगे, इस नियत के साथ पढ़ेंगे कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए और हमारे लिए सारे जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाए। आमीन। और लास्ट वीकेंड हमने जो पढ़ाया था आप सबको, टॉयलेट जाने की एंटरिंग और आउट, उससे बाहर आने की दुआ, कोई हमें आज सुनाएगा? जिसे याद हो हैंड रेस करे। बाजी कौन सी दुआ? लास्ट पीरियड में हमने आप सबको सिखाई थी टॉयलेट एंटरिंग की, टॉयलेट में अंदर जाने की और टॉयलेट से बाहर आने की दुआ। यस, आई सी लॉट्स ऑफ हैंड्स, माशाल्लाह। वेट आई कॉल आउट योर नेम। ओके ओके भी ओके, हम जुनैरा को लेंगे, जुनैरा सुनाएंगी पहले हमें टॉयलेट वॉश में अंदर दाखिल जाने होने की की दुआ दुआ। बताएं। ओके जुनैरा डियर, अपना माइक ओपन करिए, माइक ओपन करके सुनाइए। ओके, एनीवन एल्स? बाजी मैं ओके, बोलूं? बाजी हम बोलो। Who is this? जी एक हाँ, बताएं। एक सेकंड कौन? में नाही, जुनैरा को ओपन हुआ है माइक। जुनैरा आप सुनाएंगी बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واش میں جانے کی دعا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ماشاءاللہ بالکل صحیح پڑھا انہوں نے. آپ سب بچوں کا بھی ریویژن ہو گیا ہوگا، اور جن جن بچوں کو یاد نہیں ہوا ہے وہ پلیز یاد کر کے اپنا ہوم ورک آڈیو گروپ میں بھیج دیں. اور کون ہمیں بتائے گا ٹوائلٹ سے باہر آنے کی دعا؟ باجی میں بتاؤں؟ کون؟ اوکے، ہم لے لیتے ہیں توصیف کو. توصیف آپ اوپن کر رہے ہیں مائک، بیٹا آپ کریے، سنائیے. جی باجی. غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. یس ماشاءاللہ بالکل صحیح پڑھا آپ نے. امید کرتی ہوں سب بچوں کو یہ یاد آ گیا ہوگا جو ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا ہے. آپ لوگ روز کا روز دعائیں یاد کر لیجیے، یہ آپ کے لیے بہت مفید رہیں گی انشاءاللہ. آج کا بھی آپ کا یہ ہوم ورک ہے، وضو سے پہلے اور وضو کے بعد یہ دعا کو یاد کر کے آپ لوگ ہوم ورک بھیج دیجیے گا. نیکسٹ، آر یو آل ریڈی فار اسماء الحسنہ؟ اوکے، اب تک ہم پڑھ چکے ہیں 4 نیمز. تو آج جو 2 نیم ہم آپ کو سب کو پڑھائیں گے ان میں سے ایک ہے السلام، جس کا میننگ ہے سلامتی دینے والا، اور ہم پڑھیں گے المؤمن، جو ہمیں سکون دیتا ہے، حفاظت کی فیلنگ دیتا ہے. اوکے، اور آپ کو سب کو پڑھنا کیسا ہے؟ جیسے ہم نے آپ سب کو لاسٹ کلاس میں بتایا تھا، آپ سب کو پڑھنا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا اللہ هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن. جہاں آپ رک جائیں گے وہاں آپ ساکن لگا دیں گے، ادروائز ہر نام کے بعد آپ کو یہ پیش کا حرکت لگانی ہے السلام. اگر آپ اس پہ رک جاتے ہیں تو آپ پڑھیں گے السلام، ادروائز یہ پوری اسی سیکوینس میں آپ کو پڑھنا ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا اللہ هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن. اوکے، السلام کا میننگ جیسے آپ سب کو سمجھ میں آ ہی رہا ہے. روز ہم جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو کیا ہم کہتے ہیں؟ السلام علیکم، مینس سلامتی ہو آپ پر. تو السلام کا میننگ کیا ہوا؟ بہت، جس کا مطلب ہے سکون اور سلامتی دینے والی ذات. اللہ از دا سورس آف پیس، ٹوٹل پیس. اللہ نے سکون کو بنایا ہے، اور صرف اللہ ہی ہے جو انسان کے دل و دماغ کو سکون پہنچا سکتا ہے. جب بھی آپ سیڈنس، ڈپریشن، انزائٹی فیل کر رہے ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہم سب کو؟ یہ دعا سمجھائی ہم سب کو پڑھنے کے لیے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام. تو جب بھی آپ کبھی سورو میں ہو، سیڈ ہو، تو آپ سب یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اور اللہ کو السلام کی طرح یاد کر سکتے ہیں اس دعا کو اس نام سے لے کر کے. اللہ اپنی مخلوق کو، مخلوق مینس اللہ کی کریشن کو، اپنی اللہ مخلوق کو سلامت رکھتا ہے. He is also the one who provides safety and security. حفاظت فرماتے ہیں. اور آپ سب کو پتا ہے جو اسلام کا ورڈ ہے وہ بھی سلام سے آیا ہے، which means peace. اوکے، مسلمان جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں. زندگی میں جب بھی آپ پریشان ہوں یا بے سکون ہوں، ریسٹلیس ہوں، تو قرآن کی اس بات کو یاد رکھیے گا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اٹ مینس جب ہم ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتا ہے تو ہمارے دلوں کو سکون پہنچتی ہے. تو اس نام سے آپ سب بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جب بھی آپ سوروفل ہو، ڈپریسڈ ہو، انزائٹی میں ہو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے آپ اس نام کو السلام سے پکاریں اور اپنے آپ کو سکون محسوس کریں گے آپ سب انشاءاللہ. اب نیکسٹ نیم ہے آج کا المؤمن. المؤمن کا میننگ ہے مینس امن. امن مینس پیس یا سینس آف کام. جیسے دیکھ سکتے ہیں اس کا میننگ آپ لوگ ایسے یاد کرے گا، المؤمن مینس امن دینے والا. دنیا بھر میں ہم سب دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، مینس جو پہلے مسلمان نہیں تھے وہ اب مسلمان ہو گئے. تو کیسے ہو گئے؟ کیونکہ
اللہ ہی ہے جو لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور ایمان کے تحفے سے نوازتا ہے. سو اس میننگ میں اللہ کی یہ ہدایت جو ہے نا، یہ میننگ یہ چھپی ہوئی ہے کہ لوگوں کو ایمان کی دولت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو جو بھی ایمان لے کے آئے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اپنے عذاب سے محفوظ رکھیں گے. اللہ کسی کے حق کو نہیں مارتا. کیسے؟ اگر کسی نے کوئی ایک نیکی بھی کری ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ضائع نہیں کریں گے، بلکہ اس سے بھی بڑھا چڑھا کر اس نیکی کا اجر ملے گا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو امن عطا فرمائیں گے. اسی میں ان کی صفات المؤمن میں چھپی ہوئی ہے کہ وہ ان کو حفاظت عطا فرمائیں گے، امن عطا فرمائیں گی، پیس. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے. تو ہمیں سب کو کیا کرنا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہنا ہے اور اچھے اچھے کام کرنا ہے. قیامت کے دن وہ ہر خوف سے محفوظ رہے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ المومن ہے، اللہ امن دینے والا ہے، بادشاہ ہے، عدل کرنے والا مینس فل جسٹس. اور اللہ جسے چاہتے ہیں ایمان کی دولت اور ہدایت دیتے ہیں. ماشاء اللہ، یہ ہے اللہ کی خوبصورتی، اللہ کے صفاتی نام جس سیکوینس میں اب آج آپ کے ہو گئے ہیں 6 نیمز کورڈ. میں چاہوں گی آپ سب ان 6 نیمز کے ریکارڈنگ ہوم ورک گروپ میں بھیج دیں انشاءاللہ. آپ سب کو کچھ پوچھنا ہے؟ کچھ آئیے میم پہلے دعا کر لیں، دعا کے بعد پھر ہم بچوں سے پوچھتے ہیں. دعا کرا دینا اتنا. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.